السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پیش کیے جانے والے خصوصی ڈراموں میں سے ایک بہترین ڈرامہ جو کہ آپ جس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں، ایک بہت ہی دلچسپ اور حساس موضوع پر بننے والا یہ ڈرامہ دل والی گلی میں، جس میں مڈل کلاس کی فیملی کے مسائل جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیے گئے ہیں اور نوجوان نسل کے لیے بہت اچھے اس میں جو مسائل ہیں ان کا حل بھی دکھایا گیا ہے اور ان کو بہت ساری چیزیں، وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے دکھائے گئے ہیں جو کہ جذبات میں آ کر یہ نوجوانوں کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ چیزیں آگے چل کر کتنے مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ ایک کپل کی کہانی پیش کی گئی ہے جو کہ مڈل کلاس کے اور وہ پسند سے شادی کر لیتے ہیں تو وہ رشتہ دار، اور لیکن دونوں کی فیملیز جو ہیں وہ آپس میں کافی ان کے مسائل چل رہے ہیں اور وہ اپنے خوابوں کی دنیا کو حقیقت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اب اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور انہیں کیسے کیسے مسائل پیش آتے ہیں، انہیں کون کون لوگ ملتے ہیں جنہیں وہ اپنا اچھا ساتھی تو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل کا حل انہیں پیش کریں گے، لیکن ان کے لیے زیادہ ہی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ڈیجو اور موجی کے لیے ایک بڑا ہی شاندار ان کو فلیٹ ملا تھا، وہ بڑا سیٹ کر کے دیا گیا، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ جس نے ان کو دیا تھا وہ ایک گینگ کا لیڈر تھا اور اس کی بیوی کو مار دیا گیا۔ اب انہیں وہ فلیٹ چھوڑ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں، ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑ رہا ہے، اور یہاں پہ دوست کے مشورے سے انہوں نے ایک فلیٹ بک کروا لیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے قرضہ بھی لینا پڑا، اور اسی ٹیچر سے موجی کو پیسے لینے پڑے کہ جس کی وجہ سے اس کی شادی کی سارے مسائل جو تھے وہ شروع ہوئے تھے، اور اس کو پہلی رات جو ہے وہ ہاسپٹل میں اور پھر تھانے میں بھی گزارنی پڑی تھی، لیکن وہ یہ بات اب ڈیجو سے چھپا رہا ہے اور اس کو نہیں بتانا چاہتا، اور اس سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے پیسے نہیں لینا چاہتا، جو کہ اس کو بھی پسند نہیں ہے، جو کہ ہے تو ڈیجو کی پھپھو، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے ان سے احسان نہیں لینا ہے۔ اور اب انہوں نے فلیٹ تو بک کروا لیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں پر بھی ان کے لیے بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کہانی کا اختتام جو کہ ہمارے اندازے کے مطابق تو یہی ہے کہ یہ دونوں کپل جو ہیں وہ اپنے سارے تجربے کرنے کے بعد اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بعد واپس موجی اپنی ماں کے پاس ہی آئے گا، اور اسی برائٹ سکسیس اسکول میں آ کے انہیں اسی روم میں جو کہ اسٹاف روم ہے ان کا، جو اب ان کا بیڈ روم بن گیا تھا، اسی روم میں رہنا پڑے گا جہاں اس کی بیوی کو اعتراض تھا کہ کوئی اٹیچ بات نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بھی اس زمانے کے ٹھوکریں کھانے کے بعد اور وہ سمجھے گی کہ اپنوں کا پیار اور اپنوں کو خلوص، اپنوں کی محبت بے شک کتنے بھی مسائل ہوں لیکن پھر بھی اپنے ہی جو ہیں وہ مشکل وقت میں کام آتے ہیں، کیونکہ اس نے غیروں کو بہت آزما لیا ہے اور ان دونوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اختتام یقیناً یہی ہوگا کہ یہ دونوں واپس اپنے گھر آ جائیں گے، اور اسی اسکول میں ڈیجو جو ہے وہ ایک ٹیچر بن جائے گی، جو کہ اس کی خواہش تھی کہ اگر میں یہاں آؤں تو میں پرنسپل کی حیثیت سے آؤں، لیکن اب اسے یہ بات ماننی پڑے گی۔ آپ کو ہماری رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہماری رائے پسند بھی آئے، تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس ڈرامے کا اختتام کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے مختلف کوئی اور اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کہ کچھ کہانی کسی اور طرف چلے گی یا کیا ہوگا، تو آپ یقیناً ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی آنے والی قسط میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیجو جو ہے وہ مجھے سے کہتی ہے کہ میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمیں کوئی ہمارے فلیٹ سے نکال رہا ہے، اور اسی طرح جو باقی کے مسائل ہیں وہ بھی سب چیزیں سامنے چل رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ کپل جو ہے یہ مشکلات سے مشکلات طے کرتا جا رہا ہے۔ اب ان کے دونوں گھر والوں کو اس بات کا جب پتہ چلتا ہے کہ یہ اس فلیٹ سے چلے گئے ہیں اور کسی چھوٹے سے علاقے میں رہ رہے ہیں، تو اب دونوں کو ہی پوری ایک نئی کہانی بنانی پڑی، اور گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہم وہاں سے نکلے تھے، اور اب وہ موجی جو ہے وہ ماں کو یقین دلاتا ہے کہ میں نے فلیٹ بک کروا لیا ہے اور اب میں 7-8 ماہ میں وہ فلیٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، ہمیں قبضہ مل جائے گا، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ ماں جو کہ ظاہر ہے دکھی ہوتی ہے یہ بات سن کے کہ بچہ میرا جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے
کہ چلو ٹھیک ہے، جب تمہارا فلیٹ بن جائے گا تو تم اس کو بیچ کر وہ پیسے مجھے دے دینا، لیکن ابھی تم ایسا کرو کہ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم کوئی اور فلیٹ لو، خریدو اور تم اس میں رہو۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں امی جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں کچھ ہی دیر لگے گی، ہمارا وہ فلیٹ تیار ہو جائے گا۔ تو ماں کہتی ہے کہ یہ بلڈرز جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ کہتے یہ ہیں لیکن وہ 4-5 سال لگا دیتے ہیں۔ کہتا ہے نہیں نہیں امی جی، اس میں ایسا نہیں ہوگا، یہ صحیح ہو جائے گا، یہ میں جلدی بن جائے گا۔ اور اس میں آپ اداکاری دیکھیں گے جب حمزہ سہیل کی اور سجل علی کی، تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ دونوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ اور معصومیت کے ساتھ اپنے کردار نبھائے ہیں، اور آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کو لگے گا کہ حقیقت کی آپ کے سامنے کوئی حقیقت کھڑی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ نے ان کرداروں کو اپنے آس پاس گھومتے پھرتے اور ضرور دیکھا ہوگا۔ اور باقی کرداروں میں سے بھی کس کس کا نام لیا جائے، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ صبا فیصل نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، اور ثاقب سمیر نے ایک بہترین اداکاری کی ہے، اور عظمیٰ خان نے بھی اپنے کیریئر کا بیسٹ جو ہے وہ دیا ہے۔ وہ ہمیشہ جس بھی ڈرامے میں آتی ہیں اپنی اداکاری سے سب کو بہت متاثر کرتی ہیں، اور اس ڈرامے کی ڈائریکشن، پروڈکشن اور رائٹر سب کمال ہیں، اور ڈرامہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہی ڈرامہ ہے، دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ دل والی گلی میں۔